اگر آپ کے دل میں پیار ہے اور رسپیکٹ ہے تو یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے اب آگے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کئی نائس چیزیں ہیں، جیسے کہ اگر آپ نشے کی وجہ سے دھت گھر پڑے ہوئے ہیں اور دفتر سے فون آتا ہے کہ آپ دفتر کیوں نہیں آئے، تو آپ کے والدین کو یا بیوی کو آپ کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ روزمرہ کا معمول بن جائے گا. آپ کو کہہ دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ جی مجھے کچھ پتا نہیں، آپ خود پتا کر لیجئے. یہ کہنے کی بجائے کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کی دوائی لے کے سوئے ہوئے ہیں، ہم انہیں جگا نہیں سکتے، کسی شادی بیاہ میں شرکت اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بندہ پارٹی پہ گیا ہوا ہے اور ماں کو فکر ہے کہ وہ واپسی پہ ڈرنک ہوگا اور رستے میں کہیں وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، تو ماں فون کر کر کے پوچھ رہی ہے اور پھر جا کے اس کو گھر واپس لے کے آتی ہے جب پارٹی ختم ہوتی ہے. ایک گرتے پڑتے بچے کو گاڑی میں ڈال کے وہ گھر لے کے آتی ہے. تو اس کو آپ انیبلنگ کہیں گے یا احتیاط کہیں گے؟ کہ اسے انیبلنگ کیوں کہیں گے؟ کیا اس سے نشے کی بیماری، نشے کے استعمال کے بڑھنے کے امکانات ہیں؟ اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتیاط ہوگی کیونکہ اگر ماں اسے لینے نہیں جائے گی تو واپسی پہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ گاڑی کہیں مار سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ اسے انیبلنگ کہیں گے یا احتیاط کہیں گے؟ کیونکہ وہ بندہ جو ہے اب بے فکر ہو کے جانا شروع کر دے گا پارٹیز میں کہ واپسی پہ میری ماں لے کے آئے گی. لیکن اگر وہ ماں نہیں لینے جاتی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ذمہ دار ماں ہوگی؟ کیونکہ ماں نے نہیں کہا تھا یہ کرو. اور اگر ماں اسے لے کے بھی آتی ہے تو ماں اس کو کہاں سے لائے گی؟ کیونکہ کسی نہ کسی دن وہ خود گاڑی چلا کے آئے گا. تو ماں کس پارٹی سے اس کو لائے گی؟ لیکن اگر کوئی لڑکا ریل کی پٹری کے اوپر کھڑا ہے اور سامنے سے ایک ٹرین آ رہی ہے دور سے اور اس کا والد دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ریلوے کی پٹری پہ کھڑا ہے اور وہ $6 ملین کی طرح بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اپنے بچے کو عین موقع پہ ادھر سے ہٹا دیتا ہے اور خود گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو ایسے باپ کو آپ ہیرو کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ انیبلر کہیں گے. کیونکہ اس کا بچہ اگلے 2 دن کے بعد کسی اور ٹرین کی پٹری پہ کھڑا ہوگا اور اب اس کا والد بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا، تو اب اس کو کون بچائے گا؟ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن انیبلنگ کے حوالے سے یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ آپ جذباتی طور پر کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اگر اس نے کوئی جرم کیا اور پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور آپ جا کے رشوت دے کے چھڑاتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ نہ خراب ہو جائے، کوئی FIR نہ ہو جائے، تو آپ اس سے محبت کہیں گے، احتیاط کہیں گے، یا اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ریکارڈ بچانے کا کوئی طریقہ ہے یا آپ کیا کہیں گے؟ اس چیز کو انیبلنگ کہیں گے. اور یہ بات کہ آپ اسے چھڑائیں گے تو وہ بار بار وہی جرم کرے گا اور پھر کوئی ایسا جرم بھی کرے گا جس میں آپ اسے رشوت دے کے نہیں چھڑا سکیں گے، کیونکہ ہر جرم میں آپ اپنے بچے کو پولیس سے نہیں چھڑا سکتے. کچھ جرائم میں آپ چھڑا سکتے ہیں، کچھ جرائم میں نہیں چھڑا سکتے. اور یہ بات کسی سیشن میں ڈسکس کرنا بہت آسان ہے کہ یہ انیبلنگ ہے اور نہیں کرنی چاہیے، لیکن عملی طور پر جب زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں تو پھر کس میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے بچے کو پولیس سے نہیں چھڑائے گا؟ حتمی طور پر ہم سب میں سے کسی کی زندگی میں بھی جب یہ موقع آئے گا تو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے انیبلنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میں نے انیبلنگ کرنی ہے تو میں نے پھر اس انیبلنگ کے نتائج کو بھی بھگتنا ہے. پھر یہ بھی ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہوگا
کہ ٹھیک ہے مجھ میں اتنا جذباتی دم نہیں ہے کہ میں اس کو پولیس میں نارمل طریقے سے پروسیجر میں گزرنے دوں، پھر اس میں اتنا بھی ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سے سوچ لے کہ ہاں یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ انیبلنگ ہے اور اس کے نتیجے میں میرے بیٹے کے اندر نشے کی بیماری بڑھے گی اور اس کے یہ نتائج ہوں گے جو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ ضرور اٹھائیں، لیکن ایک چوائس لینا، جانتے بوجھتے ایک چوائس لینا ایک اگلا سٹیپ ہے۔ کم از کم اگر آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں آپ انیبلنگ سے باز رہ سکیں گے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ انیبلنگ پرووکنگ کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ بار بار مہربانیاں کر کے بچاتے ہیں تو پھر آپ بےزتی بھی کرتے ہیں۔